امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ لفظی ترجمہ قرآن سیریز کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر اس سیریز سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور قرآن کریم کو سمجھنے میں آپ کو مدد مل رہی ہے تو ہماری ایک چھوٹی سی فیور آپ ضرور کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں اس کو لائک اور اس کو کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی جو ریئل فیلنگ ہے وہ آپ ضرور بتائیں، یا اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 کا لفظی ترجمہ سیکھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قالو، قالو کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے کہا۔ یہ اس میں جو جمع کی علامت ہے وہ واو ہے۔ جب واو الف آتا ہے کسی لفظ کے آخر پہ تو وہ جمع بنتا ہے، اس کا میننگ جمع میں آتا ہے۔ قالا، اس نے کہا، قالو، انہوں نے کہا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی اور موسیٰ علیہ السلام کی، یہ گائے والا قصہ چل رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے یعنی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قالو، انہوں نے کہا، ادعو، ادعو دعا سے ہے، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے۔ اس میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے لا اور دوسرا ہے نا۔ لا کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں لا آتا ہے یا لی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات لا کا مطلب ایک اور بھی ہوتا ہے، وہ جب آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے۔ اور نہ ہمارے، ٹھیک ہے، تو ہمارے کے لیے مطلب ہمارے لیے، اس کا مطلب کیا بنے گا؟ ہمارے لیے، ہمارے لیے دعا کرو ہمارے لیے۔ ربک، 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 اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کا مطلب ہوتا ہے نا تم، تمہارا رب مطلب آپ، اپنا رب، اپنے رب سے، ٹھیک ہے۔ یبین، یا آیا ہے، جب بھی کسی لفظ کے شروع میں یا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بین، بیان کرے۔ لنا، وہی لفظ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، ہیا، ہیا، اب یہ ہیا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہیا بولا گیا ہے؟ یہ گائے ہے، بقرہ، بقرہ، تو یہاں پہ اس کے لیے ہیا بولا گیا ہے، وہ مطلب اردو میں دونوں کا وہ ہی ہوگا، ہوا کا بھی مطلب وہ ہوتا ہے، ہیا کا بھی مطلب وہ ہوتا ہے، لیکن عربی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی۔ ہیا مؤنث کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ کیا ہو، مطلب وہ کیسی ہو۔ ابھی یہ تیسری دفعہ وہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے پوچھو کہ وہ کیسی ہو، جو گائے ہم نے ذبح کرنی ہے وہ کیسی ہو۔ ان، بے شک، البقرہ، گائے، تشابہ، اس میں آپ دیکھیں مشابہت کا لفظ ہے، مشتبہ کا لفظ ہے، اس میں آپ دیکھیں مشتبہ کا لفظ ہے۔ مشتبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں شک ہو جائے کہ یہ چیز ہو یا یہ ہو، یہ کام کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں جو بات کہی گئی ہے، وہ ہمیں جو چیز ذبح کرنے کا کہا گیا ہے وہ کون سی گائے ہے، یہ والی گائے ہے، یہ والی ہے، یہ والی ہے، تو یہ بات مشتبہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ہم کنفیوز ہو گئے اس میں، تو گائے مشتبہ ہو گئی، علینا، ہم پر۔ علا کا مطلب ہوتا ہے نا پر، ٹھیک ہے، اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، علینا، ہم پر۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور۔ ان میں دو الفاظ ہیں، آپ کو بتایا گیا تھا کہ شد جو ہوتی ہے وہ کیسے بنتی ہے۔ شد ہمیشہ دو ایک جیسے الفاظ کے اکٹھے آنے سے بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں ان،
اور نا، یہ دو الفاظ اکٹھے آ رہے ہیں نا، تو ان کو ملا کے شد بنا دی گئی ہے، انا۔ تو انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک، اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے، بے شک اور بے شک ہم۔ ان کا مطلب ہوتا ہے، اگر یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، انا، انا، ان اور ان، یہ چار مختلف قسم کے الفاظ ہیں، اور ان کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ تو ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، شاء، شاء یہ چاہنے سے ہے، چاہا، اللہ، اللہ نے، ٹھیک ہے۔ اب جو میں نے بات اوپر کی تھی نا کہ لا کا مطلب بعض دفعہ کوئی اور بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اس کا بعض دفعہ مطلب ایک اور بھی ہوتا ہے، اب وہ مطلب آ گیا ہے یہاں پہ۔ لا کا مطلب ہے ضرور، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات لا جو ہے وہ انا کے معنی میں آتا ہے، یقیناً، بے شک، ضرور، اپنی بات پہ زور دینے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ تو جب کبھی اپنی بات پہ زور دینا ہو تو اس کے لیے انا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مزید زور دینا ہو تو ساتھ لا بھی لگا دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، انا، بے شک، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لا محتدون، ہم یہ ضرور ہدایت پائیں گے۔ تو یہاں بھی ضرور بولا، یہاں بھی بولا، ٹھیک ہے، یہاں بھی اپنی بات پہ زور دیا، یہاں بھی دیا۔ تو لا کا مطلب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے؟ بے شک، یقیناً یا ضرور۔ ضرور، محتدون، اس میں ہدایت کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، ہم ہدایت پانے والے ہوں گے یا ہدایت پائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہدایت پانے سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ ہمیں ضرور یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سی گائے ذبح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کس گائے کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں ضرور، اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں ضرور وہ گائے مل جائے گی، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اس آیت کا پورا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہو گائے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، کنفیوز ہو گئے ہم اس پہ۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے، ہمیں ضرور وہ رستہ مل جائے گا، ہمیں ضرور وہ گائے مل جائے گی جس کو ہم نے ذبح کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آیت، اس کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔